حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ محرم کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں. اس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کا خطاب عطا فرمایا ہے. یعنی سال کے 12 مہینوں میں یہ محرم کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. یوں تو سال کے سارے مہینے چونکہ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اس لیے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا خطاب عطا فرمایا. جیسے دنیا کی ساری مسجدیں بیت اللہ ہے، اسے اللہ کا گھر کہا جا سکتا ہے، لیکن مسجد حرام کو اس کی عظمت اور اس کی برکت کی بنیاد پر اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. ایسا ہی سال کے 12 مہینوں میں یہ محرم کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. اور جب ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، تو اس مہینے کے متعلق اس مہینے کے اندر کرنے کے جو کام ہوں گے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ہمیں بتلائے ہوں گے. جب ہم ذخیرہ احادیث کو تلاش کرتے ہیں، جب احادیث میں ڈھونڈتے ہیں کہ محرم کے متعلق میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، تو ہمیں تمام احادیث میں 3 کام کرنے کو ملتے ہیں. ان میں سب سے پہلا کام جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا وہ کام یہ ہے جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی کو روزے رکھنے ہوں تو سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. کہ رمضان کا فرض روزہ ہم نے ادا کر لیا، اب اگر نوافل میں کوئی کثرت کرنا چاہے، کثرت سے نفل روزے رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ محرم کے مہینے کے روزے رکھے، اس لیے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلا کام اس مہینے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اللہ جتنی توفیق دے، ہمارے بس میں جتنا ہو اتنا ہم اس مہینے کو روزے کے ساتھ گزاریں. جتنے رکھنے کی ہمت ہو
اتنے روزے رکھے. اور ان روزوں کی فضیلت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمائی کہ محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے. یعنی اگر محرم کا کسی نے ایک روزہ رکھا تو وہ فضیلت کے اعتبار سے ایسا ہے گویا کہ اس نے 30 روزے رکھے. تو ہمارے لیے احادیث کی روشنی میں محرم میں کرنے والے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں. دوسرا کام جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کام یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عاشورہ کے روزے کی تعلیم دی, ہمیں عاشورہ کے روزے کی ترغیب دی کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. اس لیے کہ یہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ ایسا روزہ ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے امت کے اوپر فرض تھا, لیکن جب اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا اس کے بعد اس کی فرضیت کو ختم کر دیا. لیکن اس کا مستحب ہونا آج بھی باقی ہے کہ اگر کوئی آدمی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے وہ سب سے افضل روزہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا انہوں نے کہ ہم نے 4 چیزوں کی کثرت دیکھی کہ یہ 4 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کیے ہیں. ان میں ایک عمل یہ ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے رکھا ہے. پھر اس 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی, احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ, کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا میں اللہ کی ذات سے اس کے لیے امید کرتا ہوں کہ اس روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گی. تو حدیث کی روشنی میں محرم کے مہینے میں کرنے کا دوسرا کام ہمیں جو معلوم ہوا وہ کام یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھو اور ان یہودیوں کی مخالفت بھی کرو کہ 10 کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ ملا لو یا 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملا لو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس روزے کی انہوں نے 3 ترتیب بیان فرمائی کہ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی 9, 10 اور 11 تینوں 3 دن کا روزہ رکھے, یا پھر 9, 10 کا یا 10, 11 کا روزہ رکھے. اور آخری درجہ علامہ انور شاہ نے جو فرمایا کہ اگر کوئی 3 بھی نہ رکھ سکے, اگر کوئی 2 بھی نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ ایک ہی روزہ رکھ لے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اہتمام کیا ہے. تو ہمارے لیے اس محرم کے مہینے میں کرنے کا دوسرا کام کہ 10 محرم کا دن ہم روزے کے ساتھ گزاریں. احادیث کی روشنی میں محرم کے مہینے میں کرنے کا تیسرا کام وہ کام یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء فی النفقۃ وسع اللہ علیہ سائر سنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ کوئی شخص 10 محرم کے دن عاشورہ کے دن اگر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے, فراخی کے ساتھ دل کھول کر 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے, اللہ رب العزت اس شخص پر پورا سال فراخی فرمائیں گے اور اس کے لیے وسعت کے دروازے کھول دیں گے. یہ تیسرا عمل
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ میں بتلایا. تو ہمیں محرم کے متعلق احادیث مبارکہ میں جو اعمال ملتے ہیں وہ یہی 3 اعمال ملتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں, 10ویں محرم کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جائے, اور 10ویں محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر, اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کا معاملہ کرے. یہ 3 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہمیں بتلایا ہے. ان 3 اعمال کے علاوہ, ان 3 کاموں کے علاوہ اگر اس محرم کے متعلق کوئی اور کام ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بالضرور اس کی تعلیم دیتے. جیسا آپ نے یہ 3 کام بتلائے, ویسے ہی دوسرے کام اگر اس محرم کے متعلق ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بالضرور بتلاتے. آپ کی تعلیمات نہ ہونے کے باوجود محرم کے متعلق اور محرم سے جوڑ کر کوئی بھی کام کرنا, یہ تو نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام اور بہتان ہے کہ محرم کے مہینے میں ان 3 کاموں کے علاوہ بقیہ دوسرے بھی کام کرنے کے تھے, لیکن نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی. جبکہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے الیوم اکملت لکم دینکم کا نعرہ لگوا دیا اور اعلان کروا دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا. امت کے لیے جو کرنے کے کام تھے وہ سارے بتلا دیے گئے, جو نہیں کرنے کے کام تھے وہ بھی بتلا دیے گئے. اب اگر کوئی اس دین میں, اس شریعت میں اپنی جیب سے اگر کوئی بات لاتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس محرم کے متعلق اگر کوئی اور کام ہوتا تو میرے آقا ضرور ہمیں ارشاد فرما دیتے. اگر اس محرم کے متعلق نہیں بلکہ اس محرم میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے, اس لیے آج امت نے اس محرم کے مہینے کے ساتھ بہت ہی ظلم والا معاملہ اختیار کیا. سب سے پہلا ظلم تو یہ کیا کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوا سب نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے. اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے یا کسی کے انتقال کی وجہ سے اگر کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو ربیع الاول کا مہینہ اس بات کا حقدار اور اس بات کا مستحق تھا کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جاتا, اس لیے کہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دنیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت سے محروم ہو گئی کہ اسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا. اگر ہم اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, سال کا کوئی مہینہ ایسا مہینہ نہیں ہوگا کہ جس مہینے میں کسی بڑی شخصیت کا انتقال نہ ہوا ہو یا کسی کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو. اگر ہمارا معیار یہی ہے کہ کسی کے انتقال کی وجہ سے یا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے تو پورا سال غم کا سال ہے, پھر خوشی کس مہینے میں منائیں گے. اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کسی کے انتقال یا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا. اور اگر چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے, اگر اس واقعے سے متعلق بھی اگر کچھ احکامات ہوتے, کچھ کرنے کے کام ہوتے
تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے وہیں پر وہ اعمال بھی ہمیں ضرور بتلاتے. طبرانی کی روایت میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا ام سلمہ آج کمرے کے دروازے پر نگرانی کرو، ایک فرشتہ مجھے ملنے آنے والا ہے، کسی کو اندر آنے مت دینا. حضرت ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئی. کچھ وقت گزرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں داخل ہو گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کمرے سے رونے کی آواز محسوس ہوئی. حضرت ام سلمہ بھاگی ہوئی دوڑی اور دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ام سلمہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا اس نے حضرت حسین کو دیکھ کر مجھے یہ پوچھا کیا تمہیں اپنے اس بچے سے محبت ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے اس سے محبت ہے. اس فرشتے نے مجھے خبر دی کہ تمہاری امت اس تمہارے بچے کو قتل کر دے گی اور شہید کر دے گی. ام سلمہ مجھے اپنے بچے کے شہید ہونے کا اور میرے بچے کے قتل ہونے کی خبر میں غمگین کر دیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. اور مجھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ مٹی بتلائی گئی جس مٹی میں حضرت حسین کا خون گرنے والا ہے. تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی، اگر حضرت حسین کی شہادت کے متعلق کوئی عمل ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلا دیتے. ارے اس سے آگے بڑھ کر ہم سوچیں کہ واقعہ کربلا، جس واقعہ کربلا کے چشمدید حضرت زین العابدین ہے کہ قافلہ حسین سے لوٹنے والے یہ تنے تنہا مرد ہیں کہ سارے کے سارے تو شہید کر دیے گئے، یہ اکیلے اس قافلے سے زندہ واپس لوٹے تھے، جن کی نگاہوں کے سامنے یہ پورا ماجرا پیش ہوا، جن کی نگاہوں کے سامنے تمام کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. کیا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے والد ماجد ہیں، جو ان کے والد ہیں، کیا ان کی محبت میں انہیں دوسرے کام کرنے چاہیے؟ کیا انہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ لیکن حضرت زین العابدین کا تو حال کیا تھا؟ حضرت زین العابدین کا حال تو یہ تھا یہ پوری رات رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک خادم نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ جواب ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا جو کچھ سالوں کے بعد ان کے پاس لوٹا دیا گیا تھا. میرے سامنے تو میرا پورا خاندان ختم کر دیا گیا، تم پوچھتے ہو کہ میں کیسے نہ رو. تو حضرت زین العابدین جو اس واقعے کے چشمدید ہیں، جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، کیا انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں حضرت حسین کے نام پر تعزیہ بنانا چاہیے یا انہیں حضرت حسین کے غم کے نام پر ڈھول بجانے چاہیے؟ کیا انہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ اگر ہندوستان میں اس تعزیے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 880 سال کے بعد اس تعزیے نے ہندوستان میں جنم لیا، وہ بھی ہمارے راستے سے نہیں
بلکہ اس کا وجود ہوا شیعوں کے راستے سے، اور آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کر اسے ہمارے سنیوں نے اختیار کر لیا۔ کیا حضرت حسین کو، حضرت زین العابدین کو حضرت حسین کی شہادت کا غم نہیں تھا؟ اس غم پر انہوں نے کیوں نہیں ڈھول بجایا؟ اگر ہمارا غم منانے کا طریقہ یہی ہے ڈھول بجانا، جو اس ڈھول بجانے کو جائز سمجھتے ہوں یا جو لوگ ڈھول بجاتے ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ جو ہے ڈھول کے ساتھ اٹھائے، اپنی ماں کی میت پر ڈھول بجائیں، اور تب میں کہوں گا کہ واقعتاً ان کے نزدیک جو ہے غم منانے کا طریقہ ڈھول بجانا ہے۔ یہ تو ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مذاق اڑا کے رکھ دیا ہے۔ حضرت حسین نے کس انداز میں شہادت دی تھی؟ ہم کبھی واقعات پڑھے تو صحیح کہ ایک آدمی شہید تو ہوا کہ گردن کٹ گئی، بات ختم، لیکن حضرت حسین کا حال تو یہ تھا کہ تمام کے تمام ساتھی ان کے سامنے شہید کیے گئے، سب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بلکہ یہاں تک تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے عبداللہ، آخری وقت ہے آپ کا، دیکھا کہ وہ خیمے سے باہر دیکھ رہے ہیں، حضرت حسین نے انہیں بلایا کہ آخری وقت میں اپنے بیٹے کو پیار کر لے، اسے گود میں لٹایا تھا، پیار کر ہی رہے تھے کہ دشمن نے نشانہ لگا کر ایک ایسا تیر چھوڑا کہ جو حضرت عبداللہ جو ابھی معصوم چھوٹے بچے ہیں ان کے حلق میں ایسا جا کر لگا کہ اس طرف سے نکلا اور اس طرف پار ہو گیا، حضرت عبداللہ کی آہ تک نہ نکلی۔ ہم سوچیں تو حضرت حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ اپنے لگتے جگر کو تیر لگتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے اپنی گود میں دیکھا، اور اس کے بعد حضرت حسین نے اپنی شہادت دے دی۔ حضرت حسین نے شہید ہوتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم آپ دیکھیں 10ویں محرم کے دن ہم جلوس کی شکل میں نکلیں گے، کیا مرد کیا عورتیں نکلے گی، کیا مردوں کی نماز کا کیا، عورتوں کے پردوں کا کیا۔ حضرت حسین کی گھرانے کی عورتیں جو خیمے میں تھی، یہ سارے واقعات، یہ مظلومانہ واقعات ہوتے ہوئے بھی کسی بھی مستورات میں کے بارے میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں نے اپنا پردہ چھوڑا ہو اور اپنے خیمے سے روتی ہوئی باہر نکلی ہو، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ آج ہم اسی حضرت حسین کے نام پر جلوس لے کر نکلتے ہیں، ہماری نمازیں غائب ہے، ہماری عورتیں بے پردہ تو ٹھیک ایسے بن سور کر نکلتی ہے جیسے کسی فیشن شو میں جا رہی ہے۔ یہ حضرت حسین کی شہادت منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر حضرت حسین سے محبت ہے، کہ آپ علیہ السلام کو حضرت حسین سے محبت نہیں تھی بلکہ اس درجے محبت تھی، وقت نہیں ایک روایت سے بیان کر دوں کہ حضرت حسین سے آپ علیہ السلام کو اس درجے محبت تھی کہ حضرت آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور آگے جملہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت کیسی شخصیت جس کے صدقے میں دنیا اور جہاں کو وجود ملا، اس شخصیت کے متعلق یہ آتا ہے کتابوں میں، انہیں حضرات حسنین سے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے اس درجے محبت تھی کہ یہ روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور پوچھتے کہ کہاں ہیں میرے بچے، کہاں ہیں میرے بیٹے۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین دوڑ کر آتے، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر، اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر ان دونوں شہزادوں کو اپنی پشت پر، وہ کون سی پشت ہے کہ جس کے صدقے میں دنیا کو وجود ملا، اس پشت پر آپ علیہ السلام ان حسنین کو سوار کرتے اور انہیں کمرے کا چکر لگاتے اور انہیں پورے کمرے میں گھماتے۔ اس درجے آپ علیہ السلام کو ان حضرات سے محبت تھی۔ آپ نے اگر حضرت حسین کی محبت کے تقاضے میں کوئی عمل ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور ہمیں تعلیم دیتے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ حضرات میں بہت سے جو ہیں وہ میرے والد کی عمر کے ہیں، بہت سے میرے بھائی کے درجے میں ہیں، بہت سے میرے دوست اور میرے ساتھی کے درجے میں ہیں، بہت سے میرے بچے کے درجے میں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتا ہوں،
اللہ کے واسطے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اگر کل قیامت کے میدان میں حضرت حسین نے اپنے نانا جان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ نانا جان میں نے تو آپ کے دین کے خاطر شہادت اختیار کر لی, میں نے اپنی گردن کٹوا لی, لیکن آپ کی امت نے میری شہادت کا مذاق بنا کر رکھ دیا, بتائیے ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم کچھ جواب دے سکیں گے؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے آپ پر ظلم نہ کریں. جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا, آپ تاریخ پڑھنے کی بات ہے, مختصر وقت میں کتنا کہہ سکتے ہیں. ان کے متعلق کتابوں میں آتا ہے جنہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا, ان میں سے کوئی بھی دنیا سے اس وقت تک نہیں گیا جب تک اس نے اس دنیا میں عذاب نہیں چکھ لیا. یہ تو دنیا کا عذاب تھا, آخرت کا معاملہ تو معلوم نہیں کیا معاملہ ہوگا. میں نے کسی وقت پہ حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور آپ کربلا کے میدان سے جو ہے اس بوتل میں خون جمع کر رہے ہیں. خواب ہی میں پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ شہدائے کربلا کا خون ہے, کل قیامت کے میدان میں ان شہدائے کربلا کا وکیل بن کر آؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقدمہ پیش کروں گا اور ان کے لیے اللہ کے سامنے حجت بنوں گا. اللہ نہ کرے ہمارے یہ اعمال کہیں ہمیں یزیدیوں کے ساتھ کھڑا نہ کر لے, اس لیے کہ ڈھول بجانا یہ تو ممکن ہے, ہماری شریعت میں تو خوشی کے موقع پر بھی ڈھول بجانے کی اجازت نہیں, غمی کے موقع پر کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ بات بہت ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ یزیدیوں کے قافلے والوں نے خوشی کے نشے میں آ کر ڈھول بجائے ہوں گے, یہ ممکن ہے, لیکن حضرت حسین کے قافلے میں سے تو کسی نے ڈھول نہیں بجایا ہوگا. اب ڈھول بجانے والے اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ وہ کس کے قافلے میں کھڑے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے آپ پر ظلم نہ کریں. محرم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے ان پر عمل کریں. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.